السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی ڈاکٹر صلاح البدیر حافظہ اللہ تعالی۔ موضوع آخرت کے مقابلے میں دنیا کی قیمت۔ ترجمہ شفقت الرحمان حافظہ اللہ تعالی۔ بتاریخ 12 ذوالقعدہ 1438 4 اگست 2017۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ان تعریفوں پر میں معاوضے کا خواہاں نہیں، میں اسی کی ثنا خوانی کرتا ہوں، کیونکہ اسی نے گمراہی اور تباہی سے ہمیں تحفظ عنایت فرمایا، ہماری رہنمائی کے ساتھ ہمیں ہدایت یافتہ اعمال کے لیے توفیق بھی دی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی شریک حیات یا اولاد کچھ بھی نہیں، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی بھی اتباع اور اقتداء کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی اولاد اور صحابہ کرام پر درود و سلام نازل فرمائے کہ انہوں نے دین کی سربلندی کے لیے خوب محنت کی اور دشمنوں کے سامنے مداہنت کا شکار نہیں ہوئے۔ حمد و صلاح کے بعد مسلمانوں، تقوی الہی اختیار کرو، کیونکہ تقوی نیک لوگوں کے لیے زاد راہ اور خوف زدہ لوگوں کے لیے امن کا ذریعہ ہے۔ اے ایمان والو، تقوی الہی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ سورۃ توبہ آیت 119۔ مسلمانوں، دنیا کی زندگی کمتر اور فانی ہے، جبکہ آخرت کی زندگی برتر اور دائمی ہے۔ مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے اور پھر دیکھے کہ کتنا پانی انگلی پر لگا ہے۔ مسلم۔ دنیا کا مقام اس پانی کی مثل ہے جو ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر میں انگلی ڈبونے والے کی انگلی کے ساتھ لگ جائے، جبکہ آخرت عظیم موجوں والے پانی سے بھرے باقی ماندہ سمندر کی مثل ہے۔ تو عقل مند انسان کس طرح آخرت کی نعمتوں سے اعراض کر کے گھٹیا سی دنیا کے پیچھے پڑ سکتا ہے، حالانکہ دنیا سے جانے کا وقت بھی قریب ہے اور دنیا کا اختتام بھی ہونے والا ہے۔ نیز یہاں پر برائی کے پرچارک اور گدلے لوگ بچے ہیں، یہاں پر ہولناک عبرتیں، مٹی میں ملانے والی عقوبتیں اور فتنہ پرور ہیں، یہاں مسلسل بے چینی، ناعاقبت اندیشی پھیل رہی ہے۔ دکھ اور تکلیفوں سے بھری ہوئی زندگی میں ہاتھ بٹانے والے ناپید ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اللہ کے بندو، موت تمہارے ماتھے پر لکھی ہوئی ہے، دنیا کی بساط چاروں طرف سے لپیٹ دی جائے گی، یہاں کتنے ہی زخم جان لیوا بن جاتے ہیں، بہت سی ٹھوکریں تباہ کن ثابت ہوتی ہیں، کبھی زبان کے بول بھی نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ اللہ کے بندے، مان لو کہ دنیا تمہارے ہاتھوں میں ہے، بلکہ موجودہ دنیا سے بھی 2 گنا تمہیں دے دی گئی ہے، پر یہ دیکھو کہ مرتے وقت تمہارے پاس کتنی دنیا ہوگی۔ روزانہ تمہارے لیے یکے بعد دیگرے عبرتیں سامنے آتی ہیں، اور اگر تم باز آنے والے بنو تو موت تمہیں ہر برائی سے روکتی ہے۔ کب تک جہالت میں ڈوبے رہو گے اور تقوی الہی اختیار نہیں کرو گے؟ کیا دنیا کے بعد بھی دارالعمل ہے، یا تم نے آخرت کے بجائے کہیں اور جانا ہے؟ اِلَىٰ تمادى في غرور وغفلتي وكم هكذا نوم متى يوم يقظتي لقد زاع عمر ساعة منه تشترى بملء السماء والأرض أية زيعة أفان بباق تشتريه سفاهة وسخطا برزوان ونارا بجنتي أأنت صديق أم عدو لنفسه فإنك ترميها بكل مصيبة لقد بعتها حزني عليك رخيصة وكانت بها منك غير حقيقتي۔ شاعر کہتا ہے، دھوکے اور غفلت میں کب تک سرکشی کرو گے اور کب تک سوئے رہو گے؟ بیداری کا دن کب آئے گا؟ ساری زندگی برباد کر دی، جس کے ایک لمحے کی قیمت آسمان و زمین ہے، اور یہ تم نے کیسا نقصان کر دیا؟ بے وقوفی کرتے ہوئے تم نے دائمی زندگی کے بدلے فانی، رضا کے بدلے ناراضی اور جنت کے بدلے جہنم خرید لی۔ کیا تم اپنے نفس کے دوست ہو یا دشمن؟ تم تو اسے ہر مصیبت میں جکڑنا چاہتے ہو۔ مجھے بڑا افسوس ہے کہ تم نے اپنی جان کو اونے پونے میں بیچ دیا، اور تم نے اپنے نفس کے ساتھ حقیقی انصاف نہیں کیا۔ مسلمانوں، زندگی عبرتوں سے بھری ہوئی ہے، اس میں تقدیری فیصلوں کا راج ہوتا ہے۔ کسی سے بادشاہت چھین لی جاتی ہے تو کسی سے تندرستی واپس لے لی جاتی ہے،
تو کسی کو آزمائش میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ہر ایک مخلوق فنا ہونے کے لیے ہے، تو ہر ایک بادشاہت بھی خاتمے کی جانب گامزن ہے۔ پروردگار کے علاوہ کسی کی بادشاہت قائم نہیں رہے گی۔ وہ حقیقی بادشاہ اور قہار ہے، غلبہ اور بقا اسی کو حاصل ہے، اس کے سوا ہر چیز فنا کی جانب بڑھ رہی ہے۔ دیکھتی آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بصیرت نہیں رکھتی، دل پتھر ہو گئے ہیں کہ سوچتے ہی نہیں، نفس بھول بھلیوں میں گم ہیں کہ نصیحت پکڑتے ہی نہیں۔ کیا نفس کو مہلت اور ڈھیل نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، یا نفس کی کارکردگی نے کامیابی کا نقارہ اسے سنا دیا ہے، یا نفس کو ابھی تک دنیا کے فنا ہونے کا یقین نہیں ہوا، یا غفلت نے اس پر اتنا تسلط جما لیا کہ دلوں پر غفلت کے تالے پڑ گئے ہیں۔ اے وہ شخص جس نے اپنے آپ کو کھلی آزادی دی ہوئی ہے، جس نے اپنے لیے گنجائش نکالی ہوئی ہے، کیا یہ بھول گیا ہے کہ ہم سب بشر ہیں، ہم تقدیر کے گھیرے میں ہیں، ہم ایک سفر پر محو ہیں، ہم زمین کے ایک گھڑے تک جا رہے ہیں، موت سب کو آنی ہے، حشر میں ہم سب نے اکٹھے ہونا ہے۔ کب تک تم باز نہیں آؤ گے اور اپنے آپ کو لگام نہیں دو گے؟ کب تک تم نصیحت کرنے والے کی بات پر کان نہیں دھرو گے؟ کب تک تمہارا دل ملامت گر کے سامنے موم نہیں ہوگا؟ کیا ابھی تک وقت نہیں آیا کہ تم خشوع اپناؤ اور تہجد گزار بن جاؤ؟ کیا ہم نیم بے ہوشی میں ہیں یا ہمارے دل ہی سنگلاخ ہو چکے ہیں؟ پیارے بھائی، ہوش کے ناخن لے، دیکھنا کہیں سوئے ہی نہ رہ جانا۔ اے دھوکے میں پڑے ہوئے، تم خواب خرگوش میں ہو اور آگ کو دھکایا جا رہا ہے۔ اس آگ کے شعلے بجھائے نہیں جائیں گے اور نہ ہی وہاں کے انگارے ماند پڑیں گے۔ ایسا شخص خوشخبری کا مستحق ہے جسے نصیحت فائدہ دے، واعظ سے ہی بیداری ہو جائے، پھر بھرپور محنت کرنے لگے اور غفلت میں نہ پڑا رہے، کمر کس لے اور دھوکے میں نہ رہے، فوری عمل کرے، تاخیر اور سستی کا شکار نہ ہو، تمام احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے برے دوستوں کو خیرآباد کہہ دے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق بنا کر توبہ کر لے۔ لیکن وہ شخص انتہائی خسارے میں ہے جس کو حوث توبہ سے روک دے، شیطان اسے گمراہ کر کے تباہ کر دے، پھر اسے مزید غفلت، سنگدلی، تکبر اور نخوت کی دلدل میں پھنسا دے۔ آپ کہہ دیں، اپنے نفسوں پر زیادتی کرنے والے میرے بندو، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الزمر آیت 53۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں، تم بھی اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، بے شک وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ کامل اور بلیغ ترین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کا مقصد حصول رضا الہی ہے۔ رضا الہی اللہ تعالیٰ کے مزید قرب کی موجب ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یہ ایسی گواہی ہے جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی معافی اور رحم کی امید کرتے ہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے چنیدے، برگزیدہ، پسندیدہ، رازدان بندے، رسول اور نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل و صحابہ کرام اور آپ کے نقش قدم پر چلنے والوں پر رحمتیں نازل فرمائے۔ حمد و صلاح کے بعد اللہ سے ڈرو کہ تقوی الہی افضل ترین نیکی ہے اور اس کی اطاعت سے ہی قدر و منزلت بڑھتی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت آئے تو صرف اسلام کی حالت میں۔ سورہ آل عمران آیت 102۔ مسلمانوں، گرم لو سے بچنے کی کوشش کرنے والوں، تپتی دھوپ سے بچ کر بھاگنے والوں، گرمی کی حدت سے تنگ آ جانے والوں، آفتاب کی تمازت سے گھبرانے والوں، گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے سوتی اور لینن کا لباس پہننے والوں، سورج کی تیز شعاؤں سے بچنے کے لیے بند کمروں، محلات، درختوں، گھروں، سائے دار جگہوں اور ٹھنڈے علاقوں کا سفر کرنے والوں، تم جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس کے لیے واجبات ادا کرو، نمازوں کی پابندی کرو، گناہوں اور معصیت کو چھوڑ دو، کیونکہ جہنم کے شعلوں، لپٹوں اور تپش سے بچاؤ کی دنیاوی گرمی سے بھی زیادہ ضرورت ہے۔ تم سورج کی تپش سے تو بچاؤ کرتے ہو، جہنم کی آگ سے کیوں بچاؤ نہیں کرتے؟ تم جہنم کا ہلکا ترین عذاب بھی برداشت نہیں کر سکتے، اگر تم فولاد کے بھی بن جاؤ تو پگھل جاؤ گے۔ اس لیے کسی بھی گناہ پر راضی نہ ہو، کیونکہ یہ بہت بڑا عیب ہے جس سے انسان ناراضی کا مستحق ٹھہرتا ہے۔
مسلمانوں، تم آج کل ایسے دور سے گزر رہے ہو جس میں فتنے تسلسل کے ساتھ رونما ہو رہے ہیں، نت نئی برائیاں جنم لے رہی ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک فتنہ پیدا ہو رہا ہے۔ ان فتنوں نے خوب دھول اڑا رکھی ہے، ان کا رونما ہونا انتہائی المناک معاملہ ہے۔ چیخ و پکار سے بھرپور زندگی میں یہ فتنے ہر اس شخص کو اپنی طرف گھسیٹ رہے ہیں جو ان کی جانب تھوڑی سی بھی توجہ کرتا ہے، پھر یہ فتنے اسے نظریاتی اور اخلاقی ہر دو اعتبار سے پیچھے کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ اس کی فکر اور سلوک تنزلی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے دلوں کو خوابگاہوں سے بیدار کرو، اپنے آپ کو شہوت پرستی سے نکال کر جادہ حق کی جانب گامزن کرو، کتاب و سنت کے سائے تلے اپنے آپ کو تحفظ فراہم کرو، اور یہ بات ذہن نشین کر لو کہ تم مہلت کے ایام میں ہو۔ اس کے فوری بعد موت کا بلاوا ہے جو کہ اچانک آنے والی ہے۔ اگر کسی کو حاضر شخص فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو جو شخص موجود ہی نہیں وہ تو بالاولیٰ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ غفلت سے گہری کوئی نیند نہیں، شہوت پرستی سے بڑھ کر کوئی غلامی نہیں، دل کے مردہ ہونے سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں، بڑھاپے سے بڑھ کر کوئی ڈرانے والا نہیں، اور جہنم سے برا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یہ بشریت کے لیے نصیحت ہے۔ قسم ہے اللہ کی، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ جانے لگے اور صبح کی جب وہ روشن ہونے لگے، بلا شبہ جہنم یقیناً ایک بہت بڑی چیز ہے، یہ بشریت کو ڈرانے والی ہے، اور ہر اس شخص کے لیے جو آگے بڑھنا چاہتا ہے یا پیچھے رہنا چاہتا ہے۔ سورۃ المدثر آیت 31 تا 37۔ احمد الہادی شفیع الورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار درود و سلام بھیجو، جس نے ایک بار بھی درود پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یا اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، تمام اہل بیت، صحابہ کرام اور تابعین اعظام پر درود و سلام نازل فرما، نیز ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جائے یا کریم یا وہاب۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ شرک اور مشرکین کو ذل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو خوشحال اور استحکام کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ہمارے حکمران کو تیرے پسندیدہ اور تیری رضا کا باعث بننے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، نیکی اور تقوی کے کاموں کے لیے ان کی رہنمائی فرما۔ یا اللہ ان کے ولی عہد کو بھی اسلام اور مسلمانوں کے لیے بہتر اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ مسجد اقصی کو یہودیوں کی پلیدی سے محفوظ فرما، یا اللہ مسجد اقصی کو یہودیوں کی پلیدی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی غاصب یہودیوں کے خلاف مدد فرما، یا اللہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی مدد فرما۔ یا اللہ مسجد اقصی کے دروازوں پر مجاہدین کی یہودیوں کے خلاف مدد فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ اہل سنت والجماعت کی مشرکوں، بت پرستوں، بدعتیوں اور خرافات پر مبنی نظریات رکھنے والوں کے خلاف مدد فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ مسلمانوں کے دلوں میں الفت پیدا فرما۔ یا اللہ جن مسلمانوں میں باہمی ناچاقیاں ہیں یا اللہ ان کی آپس میں صلح فرما دے۔ یا اللہ انہیں اختلافات، تنازعات اور تفرقے کی شر سے محفوظ فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا یاب فرما، مصیبت زدہ لوگوں کی مشکل کشائی فرما، فوج شدگان پر رحم فرما، قیدیوں کو رہائی نصیب فرما، جو بھی ہمارے خلاف جارحیت کرے اس پر ہمیں غلبہ عطا فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں بلند فرما۔ ہماری آخری دعوت بھی یہی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى جميع الآل والأصحاب والتابعين لهم بإحسان وارض عنا معهم يا كريم يا وهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفق ولي عهده لما فيه صلاح العباد والبلاد يا رب العالمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس يهود. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس يهود. اللهم انصر أهلنا في فلسطين على اليهود الغاصبين. اللهم انصر أهلنا في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين المرابطين على أبواب الأقصى على الصهاينة المعتدين يا رب العالمين. اللهم انصر أهل السنة والجماعة على أهل الشرك والوثنية والبدعة والخرافة
يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وقهم شر الاختلاف والفرقة والتنازع يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وفك أسرانا وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين. اللهم اجعل دعاءنا مسموعا ونداءنا مرفوعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.